السلام علیکم۔ شاہد حمید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آج 26 نومبر ہے اور کل سے میں سوچ رہا تھا، کل سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ میں اپنی پبلک، اپنے لوگوں سے شفا پہ بات کروں گا۔ مطلب یہ کوئی شاید کتابوں میں نہ لکھا ہو، یہ میری ایک پرسیپشن، میری ایک فیلنگ ہے کہ مجھے یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شفا کیا ہوتی ہے۔ جنرل لوگ، آپ لوگ، مطلب میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے یا میرا یہ آبزرویشن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا کا مطلب ہے جی بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، فل ٹھیک ہو گیا، مطلب بہترین فٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ شفا مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ شفا کو سمجھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈائگنوسس اور تشخیص کو سمجھنا ہوگا یا اس پر پہنچنا ہوگا۔ یہ باتیں میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہیں، یہ میری آبزرویشن ہے اور میری اپنی ایک تھنکنگ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ میرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اگر میں میڈیکل کی زبان میں بتاؤں تو شفا یا صحت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے فزیکل، سوشل اینڈ مینٹل ویل بینگ آف اے پرسن اور ہیومن۔ تو اس میں 3 کمپوننٹ ہیں: فزیکلی ٹھیک ہونا، سوشلی ٹھیک ہونا اور مینٹلی ٹھیک ہونا۔ اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، دوسرا فزیکلی ٹھیک نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیدائشی کوئی نقص ہے، کسی کا پیدائشی کان نہیں ہے، کسی کی انگلی ایکسٹرا ہے، تو کیا یہ صحت نہیں ہے؟ میرے خیال سے صحت ہے۔ اگر ایک بندہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے تو صحت مند چل رہا ہے، لیکن اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شفا کو میں 2-3 کیٹیگریز، 4 میں شاید ڈیوائڈ کر لوں۔ ایک تو شفا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری آئی، آپ پر کوئی پرابلم آئی، آپ نے اس کا علاج کیا اور آپ بالکل پہلے جیسے ایبسلیوٹلی نارمل ہو گئے۔ فار ایگزامپل، آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی ہوا، آپ نے علاج کیا، آپ 5-7 دن بعد پرفیکٹلی پریویس صحت پہ چلے گئے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ فریکچر ہوئی، اس میں نیلنگ پلیٹنگ ہوئی، کچھ مہینوں بعد نیل پلیٹ نکل گیا یا نہ نکلا، بندہ نارمل ہو گیا، شفا ہو گئی، یہ بھی شفا ہے۔ کسی کا کوئی سٹریس، انزائٹی، بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، موڈ کے اٹیک ہوئے، اس کے بعد اس نے دوائی لی یا وہ دوائی لے رہا ہے، وہ پہلے جیسی روٹین پر آ گیا، یہ بھی شفا ہے۔ ایک بندے کو شوگر تھی، وہ 700 شوگر ہو کے ہسپتال میں داخل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، وہاں پر 10 دن داخل رہا، اس کے بعد ہوش میں آ گیا اور ڈاکٹر نے بولا کہ اس کی عمر 20 سال ہے، اس کو ساری عمر انسولین لگانی پڑے گی۔ وہ بچہ انسولین کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی شفا ہے۔ کسی بندے کے گردے، اس نے بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول نہیں کیا، گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کا گردہ نیا ڈلے گا، بھائی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا، اس بندے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیا، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد اس کو 6-7 گولیاں صبح، 6-7 گولیاں شام کو لینی پڑی، تو یہ بھی شفا ہے۔
کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شفا کی مختلف قسمیں ہیں. شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو پہلے جیسا تھا وہ ہے. آپ بس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسان اپنی بیس لائن روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے مطابق اپنی کیئر، اپنی جاب اور اپنی فیملی کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو میں اس کو شفا کہتا ہوں، بلکہ سارے کہتے ہیں. شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ جو سوچ رہے ہیں کہ میرا گردہ فیل ہو گیا تو اس ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ کہہ دیا تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا تو وہ مطلب دوائی دے گا یا دم کرے گا کوئی حکیم، تو یا حکمی دوائی یا ہومیوپیتھک دوائی دے گا تو وہ گردہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. کہ ڈاکٹروں نے بیچاروں نے کوئی صدیاں لگائی ہوتی ہیں، 10 سال 20 سال لگائے ہوتے ہیں سمجھنے میں. تو یہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے جو کہ سالہ سال کی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے. شفا من الجانب اللہ، تو شفا تو اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو یہ اس کا مطلب، یہ شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردہ اگر فیل ہو گیا تو وہ گردہ دوبارہ چلنا ہی چلنا ہے، یا کسی کا لیور فیل ہو گیا ہے تو اس لیور نے چلنا ہی چلنا ہے. وہ لیور اگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد انسان اگر نارمل ہو گیا ہے تو یہ بھی شفا ہے. کسی بندے کو فالج ہو گیا ہے، دماغ کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اور وہ 6 مہینے سال فزیو تھراپی کے بعد، دوائیوں کے بعد اگر وہ چلنا شروع ہو گیا نارمل، تو یہ بھی شفا ہے اور اس کو دوائیاں لینا ہوں گی. کسی بندے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی ہارٹ فیلر ہو گیا، اس میں اس کو سٹینٹ ڈل گئے اور اس میں نالیاں ڈل گئیں اور دوائیاں وہ 6 صبح کھا رہا ہے، شام کو کھا رہا ہے، تو یہ بھی شفا ہے. مریض کا یہ ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، شفا کا مطلب ہے کہ میں پرفیکٹلی اس بیماری سے نجات حاصل کر لوں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. شفا وہ ہے جو کسی ڈاکٹرز نے اپنے علم کے مطابق آپ کو تجویز کی، اور ان دوائیوں کے ساتھ آپ اپنی کوالٹی آف لائف امپروو کر کے چل پھر رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، فیملی کو بھی سنبھال رہے ہیں، یہ سارا کچھ، شادی بھی کر رہے ہیں، بچے پیدا بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس قابل ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ شفا کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے کس قسم کی شفا مل سکتی ہے. یہ پرماننٹ شفا مل سکتی ہے، یہ عارضی شفا مل سکتی ہے، یہ مجھے دوائیوں کے ذریعے پہاڑے پر لگنے کے لیے ڈیلی دوائی کھا کے شفا مل سکتی ہے، کیا مجھے یہ لیور نیا ڈلوا کے لیور ٹرانسپلانٹ کروا کے شفا مل سکتی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا کے شفا مل سکتی ہے، آنکھ میں لینز ڈلوا کے شفا مل سکتی ہے، یا مجھے بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑ سکتا ہے، یا میری ٹانگ کٹ گئی ہے تو آرٹیفیشل ٹانگ لگوا کے شفا مل سکتی ہے، میں سائیکل بھی چلا سکتا ہوں، واک بھی کر سکتا ہوں. تو یہ شفا کی کیٹاگری جاننے کے لیے تشخیص ضروری ہے. تو تشخیص کون کرے گا؟ اس اسپیشلٹی کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. ہڈی کی بیماریوں کے لیے آرتھوپیڈک کرے گا، میڈیکل کی بیماریوں کے لیے فزیشین کرے گا، میدا جگر کے لیے میدا جگر کا ڈاکٹر کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہیں، UAE میں کلیولینڈ کلینک ہے ایک، ابو دھابی میں، بہت امریکن بیسڈ ڈاکٹرز کا میرا خیال ہے. تو انہوں نے گردے ٹرانسپلانٹ کرنے کے ساتھ UAE کا پہلا پینکریاز ٹرانسپلانٹ کر دیا. کسی کی شوگر ختم کرنے کے لیے پینکریاز ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے. لوگ موٹے ہیں، شوگر کو ختم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے بیریاٹک سرجری ہے، معدے کو کاٹ دیتے ہیں، گیسٹرک بائی پاس ہے. اسی طرح دل کی نالیوں کا بائی پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ شفا کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ شفا آپ کی تشخیص سے ریلیٹڈ ہے. تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ جو آپ کے ذہن میں شفا ہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے تو جواب دیتا ہے، ڈاکٹر نے تو کیا جی یہ گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر نے تو کیا جی یہ جگر فیل ہو گیا.
تو اب ڈاکٹر نے اگر کہا ہاں اس میں معجزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ڈاکٹرز نے فرض کیا کہہ دیا کہ اس کے گردے تبدیل ہونے ہیں یا اس کا لیور تبدیل ہونا ہے، آپ نے ریفیوز کر دیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو ہوتے ہیں معجزات، ہزاروں میں کوئی ایک، ٹھیک ہے، میں سینکڑوں میں نہیں کہوں گا، لیکن ہزاروں میں ایک آدھ معجزہ ہوتا ہے جہاں پر ہم شاید یوں سمجھ لیں کہ اس میں کوئی اسیسمنٹ میں کمی رہ گئی ہوتی ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ علاج، تو علاج کروانا نہ کروانا، تشخیص کروانا نہ کروانا یہ مریض کا حق ہے. آپ تشخیص ریفیوز کر سکتے ہیں، آپ علاج ریفیوز کر سکتے ہیں، اب یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. اب جب آپ ریفیوز کر دیں تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یہ خدا کی مرضی ہے. لہٰذا کبھی بھی اس شفا کا مطلب یہ نہ لیں کہ آپ کو اگر 10 بیماریاں ہیں، آپ کو شوگر بھی ہے، آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے، آپ کو گینٹھیا بھی ہے، آپ کو انجائنا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ معدے کا مسئلہ بھی ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 آپریشن بھی ہوئے ہیں، خواتین کے 4 سیزیرین بھی ہوئے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز نارمل ہو جائے گی، یہ تھوڑا سا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ. اس طرح مطلب ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا. کسی بندے کے پتے میں پتھریاں ہیں تو پتے کو نکال کے باہر پھینکنا شفا ہے. کسی کا انتڑی کی گینگرین ہو گئی، وہ مطلب اس میں پس پڑ گئی، یا آپ کا جو اپینڈکس ہے اس میں پس پڑ گئی، یا وہ اپینڈیسائٹس ہو گیا، اس کو باہر نکال دینا اور آپریشن سے ریکور ہونا شفا ہے. خواتین میں یوٹرس میں فائبرائڈ ہوتے ہیں، اس کو باہر نکال دیں، ہسٹریکٹمی کر دیں، یوٹرس نکال دیں، وہ شفا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروانا، اللہ تعالیٰ اس کو بچہ دے دیں، یہ شفا ہے. تو یہ شفا کی بے شمار قسمیں ہیں. شفا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو آپ نے سوچا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ کولوں تے کم نہیں بنیا، انہوں تے سمجھ نہیں آئی. یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے انصاف نہیں ہے. لہٰذا امید ہے کہ شفا کو سمجھنے میں میری یہ چند باتیں آپ کو مدد کریں گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن ریالٹی یہی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.